فضا میں توڑ دیتا ہے سپیڈ بریکرز کے ذریعے سے جو نظر نہیں آ رہے اور ہیں۔ انا سببنا الماء صبا، یہ صبا کا جو لفظ ہے اس کی طاقت آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، آج زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ آیت 1400 صدی پہلے کہی گئی کہ یہ کہتے ہیں بھلا کوئی مر کے بھی زندہ ہوا، بھلا کوئی مر کے بھی اٹھا ہے؟ اذا كنا عظاما نخرا، پرانی بوسیدہ ہڈیاں کبھی زندہ ہوئیں، کبھی ان میں جان پڑی، کبھی ان میں روح پڑی۔ اذا كنا عظاما وترابا انا لمبعوثون، کیا مٹی ہونے کے بعد ہم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، یہ کہتا ہے کیسے ہڈیاں زندہ ہوگیں، ایک قبر میں 50 آدمی دفن کر دیے گئے، مٹی ہو گئے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کہتا بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین میری قدرت دیکھنا، کیا علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا۔ یہ آیت پچھلی صدی میں زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ علم پچھلی صدی کا ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ، یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں کہ یہ جو چھاپا ہے کسی اور کے پاس کوئی نہیں، کائنات میں کسی اور کے پاس کوئی نہیں، یہ علم پچھلی صدی میں انسان کے سامنے آیا ہے۔ تو میرے رب نے 14 صدی پہلے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ واپس کروں گا، اس پر فنگر پرنٹ تیرا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ انا سببنا الماء صبا، کبھی غور کیا بارش کیسے میں برساتا ہوں؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کیسے پھاڑتا ہوں؟ شقا، کیسے پھاڑتا ہوں؟ اگر یہ سارا پانی نیچے ہی چلا جائے تو پھر سارا نیچے چلا جائے، 50 کلومیٹر مٹی ہے، 50 کلومیٹر، اور اس کے بعد آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہے 24,000 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے اور یہ آگ ہے، اور یہ 50 کلومیٹر اس زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے سیب کا چھلکا ہوتا ہے۔ سیب کے چھلکے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ سوئی مارو تو پھٹ جاتا ہے۔ یہ 50 کلومیٹر یہ اس زمین کے گیند کے لیے ایک سیب کے چھلکے کی طرح ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتا چل وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، میں چاہوں تو اس پانی کو اڑا کے لے جاؤں، دھنسا دوں، اڑا دوں، ختم کر دوں، کیا کرو گے؟ تو فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر میں اسے زمین کی رگوں میں ٹھہرا دیتا ہوں۔ تمہاری ٹینکی میں پانی آ جائے تو تیسرے دن اس میں جالے پڑ جاتے ہیں، اور زمین کی رگوں میں 100 سال پڑا رہے تو اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، نہ جالا پیدا ہوتا ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے سارے فلٹر عاجز آ جاتے ہیں، اور وہ زمین میں ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو 100 سال بعد نکالو، 1000 سال بعد نکالو، تازہ نکلے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا، ایک جسم ایک روح۔ جسم کا دسترخوان اور ہے، روح کا دسترخوان اور ہے۔ جسم کے دسترخوان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لیے بارش برساتا ہوں، زمین میں پانی ٹھہراتا ہوں، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں گوشت تیرے لیے نکالتا ہوں، پھر ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا۔ ابا ابا ابن، ابا اردو میں ہو گیا ابا، اور عربی میں ہو گیا چارہ، ابا، کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے، ان کے لیے چارہ الگ نکالتے ہیں، گھاس الگ نکالتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے۔ والجبال ارساہا متاع والارض بعد ذلك دحاہا، زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا، پانی نکالا، ومرعاہا، چارہ نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑا، یہ کس لیے؟ متاعا لکم، تمہارے دسترخوان کو سجانے کے لیے۔ ہاں، والانعام خلقہا، جانور بنائے، کیوں بنائے؟ لکم فیہا دفء، گرمائش لیتے ہو، گرمائش، مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے، پانی پیتے جاؤ، پانی پیتے جاؤ، ہاں پانی لاؤ بھائی، پانی لاؤ، گرمی لگ گئی، گرمی لگ گئی بھائی، گرمی آ گئی، مچھلی نہ کھاؤ، سردیاں آ گئی، اب مچھلی کھاؤ۔ ومنافع، اور کاروبار،
منہا تاکلون، اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، پھر میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا کب؟ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے۔ تمہیں یہاں تو ملتا ہے دیکھنے کو، یہاں تو عام ملتا ہے چراگاہوں میں جانوروں کا چرنا، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، پھر یہ تمہارا وزن بوجھ وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا، بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے، وہاں جانور جاتے ہیں، جانور جاتے ہیں۔ یوک ہمارے اوپر پہاڑوں میں، گلگت کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے، وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ہے جیسے آپ ہموار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں اور یوں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، پھر میں نے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور یہ 14 صدی پہلی کی آیت ہے، اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو، ریل بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، ٹرک بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، موٹر سائیکل بناؤں گا، سائیکل بناؤں گا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں، آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناؤں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ میں ایک دسترخوان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غذا کے لیے ایک دسترخوان سجایا جس پر اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی، کبھی گوشت، کبھی پھل، کبھی ترکاری، کبھی دال، کبھی وہ بنو اسرائیل نے کہا تھا من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، بٹیرے کھا کھا آکھن لگے تھک پہ کو دال تک ہوا موسیٰ سارا دال کھاونوں دل کردہ پہ اسی بٹیرے کھا کھا تھک گئے ہیں، کوئی وصل، کوئی لہسن، کوئی پیاز، کوئی مسری دی دال، وہ کہا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مسری کی دال پہ آ گئے ہو، کہ نہیں ایسی کھاونی ہے، دال ہی کھاونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے، کبھی گرم پینا چاہتا ہے، کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے، کبھی سخت کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے، کبھی کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی سونگھنے کو دل کرتا ہے۔ تو میرے رب نے دسترخوان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی، کھانے کی قسمیں بنا دی، پینے کی قسمیں بنا دی، سونگھنے کے پھول بنا دیے۔ نظر پھول کی کیا ضرورت تھی؟ پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ لیکن نہیں کہ میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے، لہذا اس کے لیے خوشبو بناؤ، پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دی۔ آبشاروں کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ جھرنوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ابلتے چشمے، پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں، اور بلبل کا نغمہ، کوئل کی کوک، پرندوں کی ڈاریں، ان کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے اللہ نے کیوں بنایا؟ کہ تیری نظر کی تسکین کے لیے، کہ تو حسن پرست ہے، اچھا منظر تیرے دل کو بھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایویں کالے پہاڑ چھک دیندا، چل بھائی ٹھیک ہے 4 دن تو زندگی ٹپاونی ہے۔ کیا خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ، اور حیرت کی بات ہے ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا اور اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگایا۔ عرش، لوح، قلم، کرسی، 7 آسمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جنت، دوزخ، یہ سیارے، ستارے، یہ سب کچھ صرف 2 دن میں بنائے، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں۔ اور یہ چھوٹی سی زمین جو ڈاٹ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر، ڈاٹ بھی نہیں بنتا کائنات کے اندر، اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگائے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ تو مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، چونکہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس میں زمین ہے ہی چھوٹی سی، تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ تو ایک دن حامیم پڑھتے ہوئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے،
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين